محفل میں ہم ان گندگیوں سے نکلنے کی کوشش کریں، امت بن کے چلیں، نمازوں کو زندہ کرو، جو مسجد قریب ہے وہاں چلے جاؤ نماز پڑھنے۔ نہیں جی یہ ساڈی مسجد نہیں جی، اتنے ساڈی نماز نہیں ہوندی، ساڈی مسجد عہدے اے ہوراں دی ہے تے اور ساڈی ہے۔ ارے سب تمہاری ہیں، سب اپنی ہیں، بلکہ مسجد تو کسی کی بھی نہیں، مسجد تو اللہ کی ہے، مسجد تو اللہ کی ہے۔ ایک دفعہ ہارون رشید نے اپنی بیوی سے کہا اگر آج رات تو نے میرے ملک میں گزاری تمہیں 3 طلاق۔ غصے میں کہہ دیا، پیچھے سر ناپ کے بہ گیا کہ ہن کی کروں، طلاق تو کیویں بچاں، چونکہ خانوال پر بھی اس کی حکومت تھی۔ تو اس نے علماء اکٹھے کیے، بھائی کوئی راستہ بتاؤ۔ انہوں نے کہا ایک راستہ ہے کہ تیرے ملک سے باہر نکل جائے تب طلاق ختم ہوگی، ورنہ تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا ملک سے باہر کہاں سے نکالوں، اتنا بڑا ملک، کوئی ہوائی جہاز تو ہے نہیں۔ تو وہ کہنے لگا کوئی ابو حنیفہ کا شاگرد ہے، کوئی ابو حنیفہ کا شاگرد ہے۔ اس وقت امام ابو یوسف بالکل گمنام تھے، غریب بیوہ ماں کے بیٹے تھے۔ ابو حنیفہ کی محفل سے علم ملا، ان کو بلایا گیا۔ ایک واقعہ بڑا مزیدار ہوا، غریب آدمی تھے، گلی میں یہودی نے ناجائز تجاوزات شروع سے ہو رہے، یہ ناجائز تجاوزات شروع سے۔ ایک یہودی طاقتور تھا، اس نے اپنے گلی روک لی، گلی اور اپنی دیوار آگے کر دی۔ تو ابو یوسف اس کے پاس گئے، یار ہم غریب لوگ ہیں، ہمارا راستہ تو تنگ نہ کرو۔ تو وہ کہنے لگا بڑے تکبر میں، جداں تو پالکی تے چڑھتے آئو نا تو میں راہ کھول دے سا، حالی جا کام کر۔ چوتھا 5واں دن، ہفتہ 10 دن کے بعد یہ واقعہ ہو گیا۔ تو ہارون رشید نے کہا بھائی بلاؤ، ابو یوسف آئے، کہا بھائی ابو یوسف میں نے اپنی بیوی کو کہا ہے اگر تو نے میرے ملک میں رات گزاری تو میں 3 طلاق، اب کوئی راستہ ہے کہ یہ طلاق نہ پڑے؟ انہوں نے ایک دم کہا رات مسجد میں گزارے طلاق نہیں پڑے گی۔ تو علماء نے ایسے دیکھا کہ مطلب یہ کہاں سے، تو انہوں نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کی ہیں، مسجدیں اللہ کی ہیں، مسجدیں اللہ کی ہیں۔ ہائے ہائے، ہارون رشید اتنا خوش ہوا، انہیں بیگم کو تو بٹھا دیا مسجد میں رات، اور اس نے کہا پرچہ لاؤ، آج کے بعد ابو یوسف اسلامی سلطنت کا چیف جسٹس مقرر کیا جاتا ہے۔ اسلامی سلطنت کے پہلے چیف جسٹس ابو یوسف۔ پھر اعلان کیا 1 لاکھ درہم ہدیہ گھر پہنچایا جائے۔ پھر اعلان کیا پالکی لائی جائے، پالکی آ گئی، بیٹھو، 4 نوکروں سے کہا پالکی اٹھاؤ اور ان کو گھر پالکی میں بٹھا کے لے جاؤ۔ جب وہ پالکی گلی کے نکڑ پر آئی تو کہنے لگے میاں ایتھے رکھ چھڈو، پالکی اتھے رکھوا لی، آپ پیچھے بیٹھے رہے، اوہ یہودی سدو۔ یہودی آیا، آگے شاہی غلام، شاہی پالکی، وہ تو پیر کمبن لگ گئے۔ تو قریب آیا، ویکھے نا ہن میں پالکی چ آ گیا، ہن ساڈی گلی دا راہ سیدھا کر دے۔ اس آخیا بہو میں سیدھا کر دینا، میری جان بچ جاوے۔ مسجدیں تو اللہ کی ہیں، تم نے اس پر بھی اجارہ داریاں قائم کر لی ہیں۔ آؤ بھائی مسجدیں اللہ کی بنائیں، ہر جگہ سجدے کرو، نمازیں پڑھو، ہر ایک کو گلے لگاؤ، پیار کرو۔ جس سے لڑے ہوئے ہو اس محفل میں اٹھنے سے پہلے معافی بھی مانگ لو، توبہ بھی کر لو۔ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، دیانت سے کام لینا، دھوکہ نہ دینا، انصاف کرنا، ظلم نہ کرنا، محبت سے رہنا، نفرت سے نہ رہنا، کسی سے لڑے ہو صلح کر لینا، کوئی گناہ ہے تو توبہ کر لو، یہاں بھی معاف، آگے بھی معاف۔ تو ایک گزارش میں سب بھائیوں سے کرتا ہوں کہ بہت بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ، میری ادھر تو نظر نہیں پڑ رہی تھی کہ میں نے ہاتھ ایسے کیا تو پھر مجھے نظر آیا کہ وہ تو آخر دیوار تک ماشاءاللہ مجمع ہے، احباب جمع ہے، میر حال دل کہہ لے، پھر التفات دلے دوستاں رہے نہ رہے۔ اور مجھے نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ 90-95% نوجوان بیٹھے ہیں۔ آپ میرے
عزیز ہو، میرے برخوردار ہو، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، آؤ آج ہم سب مل کر توبہ کریں، اجتماعی توبہ کریں۔ جو جرم ہو رہا ہے اس سے ہم آج توبہ کریں۔ حکومتوں کا انتظار نہ کرو کہ وہ کوئی اسلام لائیں گی، حکومتیں اسلام لایا نہیں کرتی، اسلام دلوں سے آیا کرتا ہے، یہاں سے آیا کرتا ہے۔ حکمران نافذ کر دیں، کل ہر کوئی سچ بولے تو کیا کھانے وال کے تاجر سچ بولنا شروع کر دیں گے؟ نہیں، جب تک خود ارادہ نہیں ہوگا کوئی نہیں سچائی آئے گی۔ تو بھائیو، آؤ آج ہم سارے مل کر توبہ کریں اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کی نیت کریں۔ تو سارا مجمع توبہ کرتے ہو؟ توبہ کرتے ہو؟ توبہ کرتے ہو؟ میرے ساتھ کہو یا اللہ میری توبہ۔ تو بھائی آپ کو توبہ مبارک ہو، آپ کو توبہ مبارک ہو۔ آج کے بعد امت بن کے رہیں گے نا انشاءاللہ، ایک دوسرے سے محبت کریں گے نا، جھوٹ بھی نہیں بولنا، ظلم بھی نہیں کرنا، دھوکہ بھی نہیں دینا، اور یہ زبردستی کی شادیاں بھی نہیں کرنی، بٹے سٹے کی شادیاں بھی نہیں کرنی، سود بھی نہیں کھانا۔ جو ذاتی طور پہ سود پہ پیسے دیے ہوئے ہیں اصل پیسے لے لو، باقی چھوڑ دو، ورنہ اللہ کی قسم نسلیں برباد ہو جائیں گی، نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ اپنی طاقت کا غلط استعمال نہ کرو، اللہ سے ڈرو جس دن موت آ کر مجھے اور آپ کو اور سب کو مٹی میں کر دے گی اور کیڑے کھا جائیں گے۔ تو بھائیو، میرے بھائیو، اگر یہ چند ایک کام آپ نے کر لیے ہیں تو آپ کو بہت مبارک ہو، بہت مبارک ہو۔ جب یہاں سے واپس جاؤ نا، جس سے لڑے ہو نا جاتے ہی صلح کر لینا، جس سے لڑے ہو جاتے ہی صلح کر لینا، ٹھیک ہے؟ کرو گے صلح نا؟ صلح کرو گے؟ اور خاص طور پر اگر بیوی سے لڑائی ہے نا تو جا کر اس کی محنت کر لینا۔ ایک آپ کو عجیب فضیلت سناؤں، میاں بیوی لڑ کے صلح کرے نا تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور دنیا میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، اچھے نیک پاک گھرانوں میں بھی کھٹپٹ ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، لیکن بھائیو اسے صلح میں بدلو، حلال کماؤ، بچوں کو حلال کھلاؤ، حرام نہ کھلانا ورنہ ساری نسل برباد ہو جائے گی۔ اور آپس میں محبت سے رہنا کہ یہ پھر زندگی اللہ بدل کے جنت میں جب لے جائے گا تو پھر لڑائیاں بھی ختم، جھگڑے بھی ختم، موت بھی ختم، پیشاب پخانے ختم، لڑائی جھگڑے ختم، فساد ختم، موت ختم، بیماری ختم، بڑھاپا ختم، رنج ختم، غم ختم، دکھ ختم، تکلیفیں ختم۔ ہر آدمی اپنی جنت میں بادشاہ ہوگا، ہر آدمی اپنی جنت میں بادشاہ ہوگا، ہر بیگم اپنے خاوند ساتھ جنت میں ملکہ ہوگی۔ اور یہ 5 فٹ کے قد سے ہم کیا مزہ لے سکتے ہیں، کیا لذت لے سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جنت کی عورت، جنت کی حور کا قد 130 فٹ بنایا ہے۔ کتنا بھائی؟ 130 فٹ؟ تو اللہ تمہیں بھی 130 فٹ کا کر دے گا۔ 130 فٹ کا قد ہوگا، مشک عنبر زعفران کافور کی بارش ہوگی۔ جنت کی لڑکی مشک عنبر زعفران کافور سے بنی ہے۔ میرے رب کی قسم، سورج کو انگلی دکھائے سورج اندھا ہو جائے، نظر نہ آئے، مردوں سے بات کرے مردے زندہ ہو جائیں، زندوں کو جھلک دکھائے کلیجے پھٹ جائیں۔ 100 جوڑے پہنے گی، تم بھی 100 جوڑے پہنو گے، اور اس کے 100 جوڑے 3 میل کے دائرے میں گھوم رہے ہوں گے۔ اتنا بڑا لباس اس کا ہوگا، اور اس لباس کا وزن نہیں ہوگا، اس لیے 3 میل 30 میل برابر ہے، ایک جوڑا 100 جوڑا برابر ہے۔ آپ بھی 100 جوڑے پہنو گے، وہ بھی 100 جوڑے، اور نہ اتارنا آپ کے ذمے، نہ پہننا آپ کے ذمے۔ آپ خالی ارادہ کرو گے اور اگلے 100 جوڑے غائب ہو جائیں گے، اور نئے 100 جوڑے اللہ آپ کے جسم پر زیب تن کرے گا۔ بس ایسے ایک بجلی کی چمک ہوگی اور اگلے 100 گئے اور نئے 100 پہنے جائیں گے۔ داڑھی غائب ہو جائے گی، جسم کے بال غائب ہو جائیں گے، صرف مونچھیں ہلکی ہلکی اور سر کے بال یہاں گردن تک، اور چہرہ یوسف علیہ السلام کی شکل پر حسین و جمیل، قد آدم علیہ السلام کا 130 فٹ، دل ایوب علیہ السلام کا صبر والا، زبان داؤد علیہ السلام کی شیریں سریلی،
اور عمر عیسیٰ علیہ السلام کی 33 سال، اور اخلاق رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے جو سارے اخلاق کے بادشاہ اور سارے اخلاق کے انتہا پر، اور سرخ و سفید رنگ، نیم گھنگریالے بال، آنکھوں میں سرما لگا ہوا، کھائے پاخانہ نہیں، پیے پیشاب نہیں، جنت کی اس حور پر یہ خانے وال کی ایمان والی عورت 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی، 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی، 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ اور میں کالے حبشیوں میں سناتا آیا، یہ جو افریقہ گیا تھا، کہ میرے نبی نے کہا کالا مسلمان، ضروری نہیں کہ حبشے میں ہو، خانے وال میں ہی رہتا ہے، کالا ہے، عورت ہے کالے رنگ کی ہے، مسلمان مرد ہے کالے رنگ کا ہے، اللہ جنت میں ان کو ایسا حسن دے گا کہ 1000 سال کے فاصلے سے ان کے چہرے کا حسن دکھائی دے گا۔ تو بھائیو، کھانے پینے کے مزے آگے ہیں، رہنے کے مزے آگے ہیں، یہاں محبت سے دن گزار دو، نفرتوں کی آگ بجھا دو، ٹھیک ہے، پیار محبت سے رہو۔ جو مجمع میں انشاءاللہ سارے نمازی بیٹھے ہیں، میں کہتا ہوں سارے نمازی بیٹھے ہیں، لیکن اگر کوئی تھوڑی غفلت ہے کسی میرے بھائی میں کہ نماز میں سستی ہے یا بالکل ہی نہیں پڑھی جا رہی یا 1-2 پڑھی جا رہی، تو آج کے بعد یہ نیت کر لو کہ ساری نمازیں پڑھنی ہیں۔ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ذمہ دار، گندم آ رہی ہے، عشر ادا کرو، 100 من میں 5 من غریب کا، 95 من تمہارا، زکوٰۃ ادا کرو، 1 لاکھ میں 97.5 تمہارا، 2500 غریب کا، زکوٰۃ ادا کرو، عشر ادا کرو، آپ کا مال پاک، آپ کی فصلات پاک۔ اور اس طرح جیسے ذمہ دار آج کل خوار ہو رہے ہیں، نہ گندم بک رہی ہے، نہ چاول بکے، نہ آلو بک رہے ہیں، یہ خواریاں نکل جائیں گی اگر ذمہ دار عشر ادا کریں اور زکوٰۃ مالدار زکوٰۃ ادا کریں۔ پر بے نشاں کیسے کیسے زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، کبھی گا رہے کبھی ناچ رہے کبھی شراب پی رہے کبھی ادھر گر رہے کبھی ادھر گر رہے، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، بیٹا بھی کہہ رہا مر جائے بابا، بیٹی بھی کہہ رہی ہے مر جائے ابا، بیگم بھی کہہ رہی ہے مر جائے بڈھا، جان نہیں چھوڑتا، مولوی صاحب دعا کرو اللہ ہمارے ابا پر رحم کر دے۔ کیا مطلب رحم کر دے؟ ہماری جان چھوڑے جائے قبر میں، جن کے لیے تو نے ہزاروں مال اکٹھے کیے، کبھی رشوت سے، کبھی جھوٹ سے، کبھی دغابازی سے، کبھی فریب سے، کبھی کھوٹ سے، کبھی ظلم سے، کبھی ستم سے، کبھی کسی کے پیٹ میں پنجے گاڑ کے، کبھی کسی کی بیٹی سے چنی اتار کر، کبھی کسی کے منہ سے نوالا چھین کر، کبھی کسی کی زندگی کے چراغ گل کر کے، کبھی کسی کے گھر کے چراغ بجھا کر، جو تو نے اپنے سونے چاندی کے محل تعمیر کیے اور اپنے بچوں کے لیے سہانے خواب دیکھے، آج وہی تجھے ڈس رہے ہیں کالے ناک کی طرح۔ تیری ہائے پہ کوئی حرام کھانے والی اولاد کبھی ماں باپ کا سہارا نہیں بن سکتی، حرام پیسے کے گھر کبھی آباد نہیں ہو سکتے، حرام کی کمائی پر بننے والی بلڈنگیں کبھی خوشی کا پیغام نہیں بن سکتی، نافرمانی کی زندگی گزارنے والے کبھی چین سے زندگی بسر نہیں کر سکتے، شراب میں ڈوب جائیں، زنا میں ڈوب جائیں، رنگ و روپ میں ڈوب جائیں، مال و دولت کے ڈھیر اکٹھے کر لیں، میرے رب کی قسم، میرے رب کی قسم، میرے رب کی قسم، ایک پل بھی چین پا جائیں تو مجھے الٹا لٹکا دیں، میرے رب کی کتاب غلط ہو جائے گی۔ اگر گناہوں میں چین ملے اور ساز و آواز میں چین ملے، زنا شراب میں اگر چین ملے، سود رشوت جھوٹ میں اگر چین ملے، تو میرے رب کی کتاب غلط ہو جائے۔ نہیں، کتاب اللہ غلط نہیں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سنو دیوانو، سنو مستانو، سنو غفلت میں ڈوبے ہوئے انسانوں، اگر چین چاہتے ہو، اگر سکون چاہتے ہو، آ جاؤ اللہ کی یاد کی ٹھنڈی چھاؤں میں آ جاؤ، اللہ کی یاد کی ٹھنڈی چھاؤں میں آ جاؤ، یہیں چین ملے گا، یہیں عزت ملے گی، یہیں راحت ملے گی۔ وہ میرے اللہ کا اعلان،
من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میری یاد سے منہ موڑے گا میں اس کے سینے کو بند کر کے رکھ دوں گا، اس کے سینے میں گھٹن پیدا کر دوں گا۔ کوئی صورت، کوئی مورت، کوئی روپ، کوئی ساغر، کوئی جام، کوئی مینا اس کے دل کو نہیں بہلا سکتا۔ کوئی منظر، کوئی وادی، کوئی مرغزار، کوئی کوثر اس کے اندر کی آگ کا ٹھنڈک کا سامان نہیں بن سکتا۔ یہ وہ آگ ہے جو جب یہ جلتی ہے تو صرف اللہ کی اطاعت کا ٹھنڈا پانی ہے جو اسے بجھا سکتا ہے، ورنہ ہر نافرمانی اس کے اندر آگ کو بھڑکاتی جائے گی اور یہ اپنے ہی شعلوں میں سلگتا بے نشان ہو کر، بے منزل ہو کر مر جائے گا۔ اس سے پہلے واپس آ جاؤ کہ زندگی کی شام ہو جائے۔ جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ زندگی کی شام سے پہلے توبہ کرو، زندگی کی شام سے پہلے واپس لوٹو۔ نافرمانی میں ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے اور فرما برداری میں کامیابی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میرے اللہ نے سوال کا جواب دیا، خالق اللہ، مالک اللہ، مصور اللہ، مدبر اللہ، اور اس زمین آسمان پر حکومت کرنے والا تنے تنہا اللہ۔ پھر اللہ دوسرا سوال کرتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ایک بات تو بتاؤ تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ دوسرا سوال، ایحسب الانسان ان یترک سدی، ایک بات تو بتاؤ موت کے بعد تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا، مر کے مٹی ہو جاؤ گے؟ سوال میں بڑی طاقت ہے، بولنے والا بڑی طاقت سے بول رہا ہے، اس کو اپنی مکھی کو مسل کر کہتے نا، کیا حقیر مکھی، اللہ کے لہجے میں ایک طاقت ہے یہاں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اسلام آباد میں بیکار پیدا ہوئے ہو؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی، موت کے بعد کوئی نہیں پوچھے گا، کیڑے کھانے کے بعد ختم ہو جاؤ گے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، کیا سمجھتے ہو میں نے زمین آسمان صرف کھیل کود کے لیے پیدا کیا ہے؟ اب پھر یہاں اللہ نے ہمیں اٹکا دیا، بتاؤ کیوں پیدا کیا ہے، بتاؤ کیوں آئے ہو، کیوں زمین بنی، کیوں آسمان کی چھت تانی گئی، کیوں تو گندے پانی سے اس روپ میں آیا، اور کیوں چلتے چلتے تجھے موت میں آ کے دبوچا اور تجھے زیر زمین پہنچایا، کیوں ہے؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اللہ خود اس کا جواب دیتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہیں پیدا کیا ہے دیکھنا چاہتا ہوں میرے بندے بن کے چلتے ہو کہ نہیں چلتے ہو، میرے بندے بن کے چلو۔ خلق الموت والحیات، زندگی موت کو کیوں بنایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں دیکھنا چاہتا ہوں اسلام آباد میں مجھے کون راضی کرتا ہے، نفس و شیطان کو کون راضی کرتا ہے، اچھا عمل کون کر کے آتا ہے، برا عمل کون کر کے آتا ہے۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، میں نے جو اسلام آباد کو خوبصورت بنایا اور بڑے خوبصورت پہاڑیاں اور اوپر مری کی پہاڑیاں، سوات کالام کی پہاڑیاں، وادیاں، میدان کوثر، یہ میں نے اس لیے سب کچھ بنایا ہے کہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں خوبصورت اور اچھا عمل کون کرتا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا رب سو گیا ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا رب کمزور ہو گیا ہے، ما کان اللہ لیعجزہ من شیء، یہ نہ سمجھنا کہ آبادی کی کثرت سے تمہارا رب اب گنتی نہیں کر سکتا اور غافل ہو گیا ہے، لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، یہ نہ سمجھنا رات کے اندھیرے، اسلام آباد کی کالی رات اور اس کالی رات میں ہونے والی مستیاں وہ تمہیں اللہ سے چھپا لیتی ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ اندھیرا اس سے کسی چیز کو چھپا لیتا ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وصارب بالنہار، رات کے اندھیرے میں کرو، دن کے اجالے میں کرو، پہاڑ کی غار میں کرو، زمین کی تہ میں کرو، چوٹیوں پر بیٹھ کر کرو، میدانوں میں چھپ کر کرو، خلاؤں میں کھو کر گم ہو کر کرو، جو بھی کرو گے تیرے رب کی طاقتور نظر تمہارے اوپر پڑ رہی ہے، غافل نہیں ہے، رات کے ناچنے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے اور رات کے رونے والے کو بھی دیکھ رہا ہے، گھنگرو باندھ کے ناچنے والی بھی اس کے سامنے ہے اور مسلح پہ کھڑے ہو کر بے قراری سے اللہ کو یاد کرنے والی بھی اس کے سامنے ہے۔ پوسٹر کی زینت بن کے فون بیچنے کے لیے آئے ہائے، کہتے آج آزادی کا دور ہے، یہ کیسی آزادی ہے کہ عورت اتنی سستی ہو گئی،
کہ ٹیلی فون بیچنے والوں کے لیے بھی ننگی ہو کر پوسٹر پر، اور موٹر سائیکل بیچنے والوں کے لیے بھی عریاں ہو کر پوسٹر پر، ڈبل روٹی اور فریج بیچنے والوں کے لیے بھی عریاں ہو کر پوسٹر پر. یہ آزادی نہیں ہے، یہ فحاشی ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ اخلاق کی آگ ہے، یہ بد اخلاقی کا جنگل ہے. انسانیت نہیں ہے. انسانیت وہ ہے جو میرا محبوب لے کر آیا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آیا، جس نے عورت کو عزت بخشی، مقام بخشا، ماں کے روپ میں بنایا کہ اس کے قدموں تلے جنت ہے. بیٹی کے روپ میں بیٹی کا روپ اللہ تعالیٰ نے دیا تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دی ان کی شادی کر کے بیاہ دیا تو اور میں جنت میں ایسے ہو جائیں گے. بہن کا روپ دیا تو میرے نبی نے فرمایا اللہ نے جس کو 2 بہنیں دی وہ ان کی خدمت کرتا رہا، ان کی شادیاں کی، شادی کے بعد ان کو وراثت میں ان کا حصہ دیا. پورے پاکستان کا رواج ہے مالدار یا فقیر اپنی بہنوں کو بھائی جائیداد میں حصہ نہیں دیتے، جو جہیز دے دیا بس وہی دے دیا اور باقی پر ڈاکہ مار کے قابض ہو جاتے ہیں. کوئی بہن حصہ مانگے تو کہتے ہیں بڑی بے غیرت ہے، بھائیوں سے مانگتی ہے. بے غیرت تو وہ ہے جس نے ایک شادی کا دودھ پینے والی بہن کا حق مار کے گھر بیٹھ گیا ہے. تو جس نے 2 بہنوں کو پالا، شادی کی، ان کا پورا حق ادا کیا، حق ادا کرنے کے بعد بھی ان کا خیال کرتا کرتا مر گیا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی. بیوی کے روپ میں آئی تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ. اور بہترین مال وہ ہے جو تم اپنی بیوی پر خرچ کرتے ہو اور اپنے بچوں پر خرچ کرتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو عورت کی عزت کا ذریعہ بنایا. یہ عورت کی عزت نہیں ہے کہ گھنگرو باندھ کر وہ اسٹیج پر اس کی چھنکار پہاڑوں کو بھی چھلنی کر رہی ہو اور ایمان کے بھی جنازے اٹھ رہے ہوں. کیا ظلم و ستم ہے. جو امت حیا پھیلانے آئی تھی وہی بے حیائی کے اڈے چلانے بیٹھ گئی. جس امت نے پاکیزگی کو وجود دینا تھا وہی گٹر کے بیوباری بن گئے. جو سچ کو بیچنے آئے تھے وہی جھوٹ کے ایجنسی ہولڈر بن گئے. جو عدل کا نظام قائم کرنے آئے تھے وہی ظالم بھیڑیے بن کے بیٹھ گئے. جبھی تو اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے. مظلوم کی ہائے سے بچو. شاید آج طاقت کے نشے میں تجھے کسی ماں کا آنسو ٹپکتا ہوا نظر نہ آئے، شاید کسی بوڑھے باپ کی فریاد تیرے در تک نہ پہنچے، شاید کسی معصوم بچے کا رونا تیرے کان تک نہ پہنچے. انتظار کرو، ایک دن آ رہا ہے، ایک دن آ رہا ہے. انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا. تمہیں دور نظر آتا ہے، ہمیں قریب نظر آتا ہے. یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن. جب آسمان پھٹ جائے گا پہاڑ روئی بن جائیں گے. اذا السماء انفطرت. جب آسمان پھٹے گا. واذا الکواکب انتثرت. جب ستارے جھڑیں گے. واذا القبور بعثرت. جب قبریں اکھڑیں گی. ہاں آج ظالم و مظلوم میں نہ کھیڑا کرنے کے اللہ خدا رہا ہے. بہت سے دوست کہتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کافر کیا کر رہے ہیں، ظالم کیا کر رہے ہیں. جس کے ہاتھ میں حکومت ہے وہ فرعون بن چکا ہے، جس کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ یہ کر چکا ہے. کوئی نہیں پوچھنے والا، کوئی نہیں ارے ہے ہم جلد باز ہیں، وہ بردبار ہے. ہماری طبیعت میں جلدی ہے، اس کی طبیعت میں بردباری ہے. وہ ظالم کو بھی دیکھ رہا ہے، مظلوم کی آہیں سسکیاں بھی سن رہا ہے. غافل نہیں ہے. اللہ کا عرش ہلتا ہے جب مظلوم کپ کپاتا ہے. مظلوم کافر بھی ہوگا تو اللہ اس کا ساتھی بن جائے گا. مظلوم کی کوئی برادری نہیں اللہ کے دربار میں. مظلوم کی ایک ہی برادری ہے، وہ مسلمان ہو، وہ ہندو ہو، وہ دہریہ ہو، وہ کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، بدھ مت ہو، بت پرست ہو، آتش پرست ہو. مظلوم ہے تو اللہ اس کے ساتھ ہے. دعوت اصلاح ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس، بیرون کچہری گیٹ، اشرف روڈ، سرائے فقیر خان، پیښور ښار کې د ناصر خان سرار سات ملاویږي او د دې نه علاوه د دیني تقارر کیسټ به هم تاسو را د دې دکان نه ترلاسه کیدی شي. ارے اللہ کے قدموں میں جھکو، اللہ کو منا لو، حکومتوں کے پیچھے مت پڑو. وہ ظالم ہے تو صبر کرو، ان قریب اللہ آ رہا ہے. وہ عیاش ہیں تو صبر کرو، ان قریب اللہ آ رہا ہے. افسر راشی ہے تو صبر کرو، ان قریب اللہ آ رہا ہے. ہاں تم دیکھتے نہیں ہو یہاں حسین کا سر نیزے پہ چڑھ گیا اور یزید تخت پہ بیٹھا رہ گیا. ابن زیاد نے فتح کا جھنڈا لہرایا اور آل رسول کے لاشیں تڑپا دیے گئے. اللہ کی قدرت اور سنت میں غور تو کرو. ضروری نہیں جن سے راضی ہو ان کے جھنڈے لہرائے، جن سے راضی ہوتا ہے ان کو کبھی یوں بھی کر دیتا ہے. کائنات کا سب سے مقدس قافلہ، سب سے مقدس خاندان، سب سے مقدس نسل خراسان میں ایک آل رسول
में से एक शख्स का इंतकाल हुआ। फाके आए, बीवी ने अपने फाका छुपाने के लिए हिजरत की, समरकंद चली गई। वहां पहुंची तो एक वाली समरकंद के पास गई। मुसाफिर हूँ, परदेसी हूँ, रात के लिए ठिकाना चाहिए, ठिकाना चाहिए, बच्चों के लिए खुराक चाहिए, मैं आले रसूल में से हूँ। उसने कहा कोई गवाह लाओ, तू आले रसूल में है। तो मैं तो परदेसी हूँ, मेरा तो कोई गवाह नहीं। वो कहने लगा यहाँ हर दूसरा आदमी कहता मैं आले रसूल हूँ। वो परेशान हुई। किसी ने कहा वो जो पारसी है ना, आतिश परस्त, बड़ा सखी है, उसके पास चली जा। उसको जाकर बताया मैं आले रसूल में से हूँ और मैं परदेसी हूँ, मुझे 1-2 रात का ठिकाना चाहिए जब तक कि मैं अपना कोई रोजगार न बना लूं। उसने उसको घर में ठिकाना दिया। रात को वाली समरकंद ने ख्वाब देखा कि वो जन्नत में है, बड़े आलीशान महल है, जिसके दरवाजे पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए हैं। और ये आकर कहता है या रसूल अल्लाह, ये किसका घर है? तो आपने फरमाया एक मुसलमान का घर है। तो उसने कहा या रसूल अल्लाह, मैं भी मुसलमान हूँ। तो आपने फरमाया अपने इस्लाम पर गवाह पेश करो, अपने इस्लाम पर गवाह पेश करो। तो ऐसे कांप गया। फिर आपने फरमाया मेरी बेटी आई तो तूने कहा गवाह पेश कर, तो तू भी अपने इस्लाम पर आज गवाह पेश कर। आले रसूल से तुझसे वो जरूरत के वक्त आई और तूने गवाह मांगे। ये खानदान है, ये खानदान कायनात का अफजल तरीन। उसकी आंख खुली, उसकी हाय हाय चीख पुकार। ओ भाई वो बच्चे, वो औरत कहाँ चली गई? कहा वो पारसी सरदार ले गया, जो सुबह सुबह धमाधम उसका दरवाजा जाकर खटखटाया। ओ भाई मुंह मांगा इनाम ले ले, वो खानदान मुझे वापस कर दे। तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहा आका सौदा बिन देखा था तो हो जाता, देखने के बाद सौदा नहीं है। मैं उस घर, उस औरत और उन बच्चों को पनाह देते ही अल्लाह ने मेरा दिल खोला, मैं मुसलमान हो गया, मेरे बच्चे भी मुसलमान हो गए। मैं शाम तक पारसी था, मैं सोया ईमान के साथ। और जिस वक्त तुम ख्वाब देख रहे थे उसी वक्त मैं भी वो ख्वाब देख रहा था। जब तुझे धुतकारा जा रहा था तो मुझे अल्लाह के रसूल कह रहे थे ये महल तुझे देता हूँ, ये महल तुझे देता हूँ। इस खानदान के 16 फूल खाको खून में लौटे हुए थे। 2 साल के बच्चे अब्दुल्ला, हाय हाय हाय, और 2 साल का बच्चा तो दुश्मन का भी प्यारा लगता है। और ये तो आले रसूल थे। अब्दुल्ला 2 साल का, उन खबीसों ने उसका सर भी काट के नेज़े पे लटका दिया। और जब हजरत ज़ैनब ने पीछे मुड़ के देखा, ओए होए, सर कटे हुए, धड़ पड़े हुए, दफन भी नहीं किया, तो उनकी जबान से निकला या मोहम्मदा या मोहम्मदा सल्ला अलैकल इलाह व मलकुस समा हादा हुसैनुन बिल अरा मुज़म्मिलुन बिद्दमा मुक़त्तउल आदा बनातुक सबाया व ज़ुर्रियतुक मुक़त्तला तस्फी अलैहा सबा। या रसूल अल्लाह, या मोहम्मद, ओ हमारे नाना, आजा, तुझ पर अल्लाह का दरूद सलाम हो, फरिश्तों का सलाम हो। आज अपने हुसैन को देखो, आज इसकी मेहंदी हो रही है। आज इसकी मेहंदी किस चीज से हो रही? अपने खून से मेहंदी रचाई जा रही है। आज इसने सुर्ख पोशाक पहनी हुई है, किस चीज से? अपने ही खून की पोशाक है। जैसे गुलाब के फूल की पत्तियां बिखर जाती हैं, मुक़त्तिउल आदा, आज देखो उसका जिस्म टुकड़े टुकड़े हुआ पड़ा है। कफन देने वालों ने कफन न दिया तो हवाओं ने आगे बढ़कर गर्द और गुबार से उनके जिस्मों को छुपा दिया। आज तेरी बेटियां कैद हो गई हैं, औलाद तेरी कत्ल हो गई है। ये इम्तिहान का जहान है, ये इम्तिहान का जहान है। जालिम दंदनाते हैं, मजलूम पिसते हैं। आज आ गया, आज मेरा अल्लाह आ गया। जिससे आखिरत का यकीन हो और जो अल्लाह पर ईमान रखता हो, शराब जिना से बचता हो, अल्लाह का फर्मा बरदार हो, वो कानों में उंगलियां दे लो, आंखों पे पट्टी बांधो, तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे साथ है। दुनिया में कमी आएगी तो आखिरत में पूरी करके दिखाएगा। ज्यादती करने वालों को गिरफ्त में लाकर दिखाएगा। इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, इन्नहु हुव युब्दिउ व युईद। आज अपने रब की पकड़ देख। वकज़ालिका अख़्ज़ु रब्बिका इज़ा अख़ज़ल क़ुरा व हिय ज़ालिमा इन्न अख़्ज़हु अलीमुन शदीद। आज अल्लाह की पकड़ देखो। मेरा अल्लाह आया, फरिश्ते आए, अर्श आया, वो जन्नत आई लिलमुत्तकीन, वो जहन्नम आई लिलगावीन, बुर्रिज़तिल जहीम लिलगावीन, उज़िलफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तकीन, कुल सरात आया इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, तराजू आया नदउल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा। मेरा अल्लाह खुद आया और बोला या इबादी इन्नी अंसतु लकुम मुन्ज़ु अन ख़लक़तुकुम इला यौमि अहयैतुकुम हाज़ा। मेरे बंदों, मैं इस्लामाबाद में तुम्हें देखता रहा, मैं तुम्हें देखता रहा।
میرے سامنے رونے والے بھی تھے، ناچنے والے بھی تھے، ظالم بھی تھے، مظلوم بھی تھے، پردادار بھی تھیں، بے پرد بھی تھیں، حیا والیوں کو بھی دیکھتا تھا، بے حیاؤں کو بھی دیکھتا تھا، شرابی بھی سامنے تھے، اور راتوں کو آنسو پینے والے بھی سامنے تھے، محفل موسیقی میں جھومنے والوں کو بھی دیکھا، اور راتوں کو مصلے پہ بیٹھ کر گڑگڑانے والوں کو بھی دیکھا، نہ سویا نہ تھکا نہ اونگا نہ گھبرایا۔ آج میں آ چکا ہوں انصاف دینے کے لیے، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، آج کسی پر ظلم نہ ہوگا، آج کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ اپنی کتاب، تیرے اوپر گواہ ہے۔ کھلی کتاب سامنے آئی، دن کا اجالا، رات کا اندھیرا، ماضی، حال، مستقبل، جوانی، بڑھاپا، فقر، غنا، عرش فرش، تخت تختہ، ہر چیز سامنے آ گئی، ہر چیز سامنے آ گئی۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، خدا نہ خواستہ فائل کالی نکلی، فائل کالی نکلی۔ آئے ہائے، ایک دن کا عدل، سنو اپنے نبی کی حدیث، ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ہائے ہائے، اگر حاکم عادل ہے، وزیر عادل ہے، ایس پی عادل ہے، ایس ایچ او عادل ہے، ڈی سی او عادل ہے، پٹواری عدل کر رہا ہے، تحصیلدار عدل کر رہا ہے، وابڈا کا کلرک عدل کر رہا ہے، چیئرمین عدل کر رہا ہے، ظلم نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا، ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس لیے سب سے پہلے عرش کے سائے کے نیچے جس شخص کو بلایا جائے گا، وہ شہید نہیں، وہ غازی نہیں، وہ صوفی نہیں، وہ عالم نہیں، وہ مفسر نہیں، وہ محدث نہیں، وہ امام مسجد نہیں، وہ مؤذن نہیں، وہ شب بیدار نہیں، وہ روزے دار نہیں، وہ پیدر پہ حج کرنے والا نہیں، اور وہ روزے رکھنے والا نہیں، عمرے کرنے والا نہیں۔ کون ہے، کون ہے، کون ہے؟ میرا اللہ کہے گا عادل بادشاہوں کو سب سے پہلے میرے عرش کا سایہ دیا جائے۔ عادل وزیر صاحب آ جاؤ، عادل وزیر اعلیٰ، عادل وزیر اعظم، عادل صدر، عادل بادشاہ، عادل آئی جی، عدل والا ڈی آئی جی، عدل والا ایس ایس پی، عدل والا ڈی ایس پی، عدل والا انسپیکٹر، عدل والا سب انسپیکٹر، عدل والا ایس ایچ او، عدل والا حوالدار، عدل والا سپاہی، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، آج تمہیں اللہ اپنے عدل کا، اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ عدل کرنے والا قاضی، چاہے وہ سول کورٹ میں ہو اور چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہو، اگر اس کا قلم فروخت نہیں ہوتا، اگر اس کا قلم فروخت نہیں ہوتا، تو سب سے پہلے اسے عدل کا، اسے عرش کا سایہ ملے گا۔ جہاں عدل فروخت ہو جائے، اس ملک کو سونے چاندی کی بارش بھی نہیں سرسبز کر سکتی۔ جہاں عدل بک جائے اور مظلوم سسک جائے، وہاں دریا پانی سے نہ بہتے ہوں۔ اب تو ہمارے پانی کے دریا بھی سو گئے، اسے سندھ طاس کے معاہدے نے نہیں سلایا، انہیں ہمارے ظلم نے سلایا ہے۔ ہماری وادیاں ایسے نہیں خشک ہو گئیں، یہ بہتے دریا ایسے نہیں سو گئے، یہ اس لیے سوئے ہیں کہ یہ دھرتی ظالموں سے بھر چکی ہے۔ یہاں کا چپڑاسی بھی ظالم ہے، یہاں کا ریڑھی والا بھی ظالم ہے کہ ماں کو بھی گالیاں دیتا ہے، باپ کو بھی دھکے دیتا ہے۔ اذان سن کر ریڑھی والا بھی مسجد میں نہیں آتا، وزیر اعلیٰ بھی مسجد میں نہیں آتا۔ صرف وہ ظالم نہیں ہے، یہ بوٹ پالش کرنے والا بھی ظالم ہے، اور یہ دکان میں جھوٹ بولنے والا بھی ظالم ہے، اور یہ غلط سودا دینے والا بھی ظالم ہے، اور یہ ناپ تول میں کمی کرنے والا بھی ظالم ہے۔ صرف رشوت لینے والا ظالم نہیں ہے، کچے رنگ کو پکا رنگ بتا کے بیچنے والا بھی ظالم ہے، نوکر کو گالی دینے والا بھی ظالم ہے۔ میں نے نمازی لاکھوں دیکھے، حاجی دیکھے، روزے دار دیکھے، تہجد گزار دیکھے، شب بیدار دیکھے، میں نے گالیاں نہ دینے والا اس زندگی میں میں نے 100 بھی نہیں دیکھے کہ جو گالی نہ دیتے ہوں۔ تیری ماں، تیری بہن، وہ بہن اتنی سستی ہے، ماں اتنی سستی ہے، بیٹی اتنی سستی ہے کہ ذرا سا نوکر سے تکلیف پہنچی گالیاں، ڈرائیور سے گاڑی لگ گئی گالیاں، نوکر دیر سے آیا گالیاں، تھوڑا سا حساب کتاب میں غلطی ہو گئی گالیاں، اپنے ہاتھ سے گاڑی لگ جائے تو کہتا او ہو، اور ڈرائیور کے ہاتھ سے لگ جائے تو تیری ماں اور تیری بہن ہے، اپنے ہاتھ سے نقصان ہو جائے او ہو، اور نوکر کے ہاتھ سے ہو جائے تیری ماں تیری بہن۔ سن لو سن لو سن لو، تمہیں گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، بیت اللہ کو توڑنا چھوٹا گناہ ہے، اور کسی مسلمان کو ماں، بیٹی، بہن کی گالی دینا بڑا گناہ ہے۔ میرے نبی نے جاتے ہوئے 2 وصیتیں کی تھیں، آخری موقع کی بات بڑی اہم ہوتی ہے۔ میرے باپ نے مرنے سے چند گھنٹے پہلے مجھے بلایا، وہ ایسے لیٹے ہوئے تھے، میں ان کے یہاں مجھے حیات یاد ہے، مجھے وہ جلسہ یاد ہے،
अब उनका सर के नीचे सीधा हाथ है, चंद जुमले मुझसे फरमाए, न मुझे कॉपी पे लिखने की जरूरत है न कलम उठाने की जरूरत है, वो मेरे दिल की तख्ती पर बगैर कलम के लिखे जा चुके हैं। मौत भी उन्हें ना मिटाएगी कि वसीयत करने वाला जब वसीयत करता है तो उसके अंदर जो दर्द होता है वो गाफिल से गाफिल की तवज्जो को भी अपनी तरफ खींच लेता है। वो कागज और कलम का मोहताज नहीं रहता सुनने वाला, वो सीधा बिन कलम और कागज के दिल के औराक पर वो पैगाम लिखा जाता है। मैं अपने बाप के पैगाम को उठाए फिरता हूँ, मौत तक उठाऊंगा, अल्लाह की तौफीक है कि मेरे शामिल हाल रही। मेरे नबी ने दुनिया से जाते हुए तुम्हें दो बातें कही थी, तुमने दोनों को आग लगा दी। उन्होंने कहा था अस्सला अस्सला अस्सला, मेरी उम्मत नमाज न छोड़। पक्के अव्वल तो कोई पढ़ते नहीं है, पक्के नमाजी भी घरों में मुसल्ले बिठाए बैठे। मस्जिद की अजान आ रही है, 95% तो जाते नहीं है, 5% में फिर 50% घरों में मुसल्ले बना के बिछा के बैठे होते हैं। नमाज गई परवाह कोई नहीं, बेटे की नमाज चली गई कोई परवाह कोई नहीं। वो इम्तिहान में फेल हो गया, बाप की भी नींद उड़ गई, माँ की भी नींद उड़ गई, उसने फजर भी नहीं पढ़ी, जोर भी नहीं पढ़ी, असर भी नहीं पढ़ी, मगरिब भी नहीं पढ़ी, इशा भी नहीं पढ़ी। माँ भी खुश, बाप भी खुश। ये कैसा बाप है, ये कैसी माँ है। तुम्हारे नबी ने जाते हुए कहा था अस्सला अस्सला। इस्लामाबाद की उम्मत, इस्लामाबाद के नौजवानों, नमाज न छोड़ना। इस्लामाबाद की औरतों, नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना। वमा मलकत अयमानुकुम, अपने नौकरों को गालियां न देना, गरीबों को गालियां न देना, माताहतों को गालियां न देना। माँ सबकी माँ होती है, चाहे वो गरीब की हो या मालदार की हो। झोंपड़े में बैठी हुई माँ और F8 के घर में बैठी हुई माँ के तकद्दुस में कोई फर्क नहीं है। किसी को माँ बेटी बहन की गाली न देना, सारे अमलों को आग लग जाएगी। सारी नमाज रोजे हज ज़कातें धरे रह जाएंगे, सारी सखावतें धरी रह जाएंगी। ये जबान, मेरे नबी ने जबान को देखो ऐसे पकड़ के फरमाया, सबसे ज्यादा दोज़ख में जाने वाला तबका इस जबान की वजह से होगा। वमा मलकत ईमानुकुम, नमाज न छोड़ना। छूट गई, हाय छूट गई। मैं कहां से अल्फाज लाऊं तुम्हारे कानों के पर्दों में से, रास्ता बनाकर जो दिल की वादी में उतर जाएं। मैं खतीब नहीं हूं, मैं कोई मुकर्रर नहीं हूं, मैं एक फरियादी हूं, एक साइल हूं। मैं तुमसे भीख मांगता हूं, खैरात मांगता हूं कि नाफरमानी की जिंदगी से वापस आ जाओ। हुकूमतें तुम्हारे हालात नहीं ठीक कर सकती, हुकूमतें तुम्हारे हालात नहीं बिगाड़ सकती। अल्लाह के साए में आ जाओ, सारी दुनिया के फिरौन तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सकेंगे। क्या मूसा को फिरौन को कुछ बिगाड़ा? क्या मूसा का फिरौन ने कुछ बिगाड़ा? क्या नमरूद ने इब्राहिम का कुछ बिगाड़ा? क्या भड़कती आग ने इब्राहिम को जलाया? क्या काले कुएं में यूसुफ डूबा? क्या मछली के पेट में यूनुस मरा? अरे अल्लाह को साथी बना लो, ये इनसे उम्मीदें हटा दो। ये तबलीग का अलग फलसफा है। हम कहते हैं दिल बदलो, लोग कहते हैं हुकूमत बदलो। लोग कहते हैं हुकूमत बदलो इनकलाब आएगा, हम कहते हैं दिल बदलो इनकलाब आएगा। दिल बदलो, दिल, ये दिल अल्लाह को दे दो, फिर बर्छियां चलें या तलवारें, फिर तोप के दहाने हो या एटम के, मौत तुम्हें सबसे खूबसूरत पैगाम नजर आएगा। आशिकों में इश्क कमा में दिल रखे वांग पहाड़ा हो, सह सह बदियां हजारों लामें कर जाने बाग बहारा हो। मंसूर जहे चुकसूली दिते जड़े वाकिफ कुल इसरारा हो, सजदियों सिर चाइन अबा हो ते काफिर कहन हजारा हो। हाय हाय ओ दिल तो अल्लाह को दो, दिल तो अल्लाह को दो। आशिक सोई हकीकी जोड़ा, कतल माशूक द मन्ने, सिर नु जोड़े ते मुख ना मोड़े, थोड़े सहे तलवारां खन्ने। सच्चा इश्क हुसैन दा बाहो, सिर दिते ते राज न भन्ने। तासिल इलाह व अंत तुदहिर हुब्बहु, हादा लअमरी फिल फिआल बदीउ, लौ कान हुब्बुका सादिकन लअतअतहु, इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतिउ। मान जाओ मेरी फरियाद है, मैं मुकर्रर नहीं हूँ, मैं एक फरियाद, मैं साइल हूँ, मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ।
اللہ رسول کی زندگی والی پاک زندگی اپنا لو. یہ گندی زندگی، یہ مغرب کی کالی تہذیب، یہ مغرب کی بے حیا زندگی، یہ بوائے فرینڈ، یہ گرل فرینڈ کلچر، یہ گندے انڈے ہیں، یہ ابلے ہوئے گٹر ہیں، یہ ابلتے ہوئے گٹر ہیں، یہ ناچ گانے کی محفلیں، یہ تھرکتے ہوئے بدن اور یہ کھنکھناتے ہوئے جام، یہ بے حیا آوارہ جوانیاں، یہ غلاظت ہے، یہ غلاظت ہے، یہ گندگی ہے، یہ ابلتا ہوا گٹر ہے، ابلتا ہوا گٹر ہے. آ جاؤ، واپس آ جاؤ اللہ کے محبوب کی پاک زندگی، اللہ کے محبوب کی پاکیزہ زندگی، اللہ کے محبوب کا روشن راستہ، اللہ کے محبوب کا علی شان دین، اللہ کے محبوب کا مبارک پیغام، اللہ کے محبوب کی خوبصورت سیرت، جو صورت میں بھی اعلیٰ، جو سیرت میں بھی اعلیٰ، جو صفات میں بھی اعلیٰ، جو علم میں اعلیٰ اور افضل اور اجمل اور اکمل اور اعز اور اجل اور اتم اور آسن اور ابہا اور انور اور آسن جائیں گی، پر میرے نبی کے جلوے ختم نہیں ہو سکتے. اور تمہارے لیے ماں اتنا نہیں روئی جتنا تمہارا نبی رویا، تمہارے لیے باپ اتنا نہیں تھکے جتنا تمہارا نبی تھکا، تمہارے لیے ماں اتنا نہیں جاگی جتنا تمہارا نبی جاگا، تمہارے لیے باپ نے اتنے پاپڑ نہیں بیلے جتنا تمہارے نبی نے پاپڑ بیلے. رو 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 23 برس ایسے نیر بہائے، ایسے نیر بہائے کہ مکے کے کالے پہاڑوں نے بھی انہیں جذب کیا اور مدینے کی سخت مٹی نے بھی انہیں جذب کیا، اور آپ کی آہوں اور سستیوں سے جزیرت العرب آج بھی معمور ہے. جاؤ تو کبھی طائف کے پہاڑوں سے پوچھو کہ یہاں کیسے پتھر پڑے تھے اور کیسے خون بہا تھا اور کیسے اس کی دکھی فریاد نے اللہ کے عرش کو ہلایا تھا. اللہم اشکو الیکا ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے میرے مولا، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ کتنے صبر والا نبی اور پھس پیا. ہماری زبان میں کہتے ہیں پھس پیا، اور میں تو پھس پیا، وہ جو نبی پھس پیا. میرے رب، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا جنہوں نے مار مار مجھے لہو لہان کر دیا. وہ اتنے گلے کرنے کے باوجود بھی یہ نہیں کہا کہ ان کو برباد کر دے. جبریل آ گیا، پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا، اجازت دیں یا رسول اللہ، انہیں ابھی سرما بنا دیا جائے گا. نہیں نہیں، یہ نہیں ایمان لاتے تو ان کی نسل ہی ایمان لے آئے گی. جو کافروں پر ایسا شفیق تھا وہ تمہارے لیے کیسا مہربان ہوگا. کیوں خنجر اٹھائے ہوئے ہیں؟ کیوں اس کے سینے پر وار کر رہے ہو؟ کیوں اس کے سینے پر وار کر رہے ہو؟ میں داڑھی تو منڈاتا ہوں اور کیا کرتا ہوں. کتنی دلیری سے لوگ یہ بات کر سکتے، کتنی سنگدلی سے یہ بات کر. تمہیں اپنے نبی کے آنسو یاد ہوتے؟ تمہیں اپنے نبی کی آہیں یاد ہوتی؟ تم دیکھتے نہیں ہو؟ حاجیوں کو پتا ہوگا کتنی دعا مانگتے ہو عرفات میں جا کر؟ آدھا گھنٹہ، میکسیمم پونا گھنٹہ. اس سال میں نے بڑا زور لگایا، 55 منٹ. گھنٹہ میں نہیں پورا کر سکیا، 55 منٹ. تمہارے نبی نے تمہارے لیے اونٹنی پر بیٹھ کر اپریل کی دھوپ میں ایسے ہاتھ رکھ کے 6 گھنٹے دعا کی ہے. نہ سایہ نہ ٹیک، اور یوں ہاتھ. پھر یہ ہاتھ ادھر مجھے دیکھنا، یہ ہاتھ آپ ایسے کرتے 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 ایسے سینے کے ساتھ لگا کر پھر یوں یوں منتیں شروع کر لگے. ایسا جیسے کو منتیں کر. یہ حال تھا، یہ حال تھا. یا تو تمہیں تمہارے نبی کی زندگی کا پتہ نہ ہوتا، یا تمہیں اس کی سیرت کا پتہ نہ ہوتا، یا تمہیں اس کی پسند ناپسند کا پتہ نہ ہوتا. تو پھر میں کہتا ہاں تم بھٹکے ہوئے راہی ہو، تم بے نشان منزل کے مسافر ہو، تم ٹوٹے ہوئے پتے ہو. ٹوٹے ہوئے پتے کی کوئی منزل نہیں ہوتی، بگولے میں اڑ جانے والے کاغذ کی کوئی منزل نہیں ہوتی، کٹی پتنگ کا کوئی نشان منزل نہیں ہوتا. جاؤ تم بھی کٹی پتنگ بنو، ٹوٹا ہوا شاخ سے پتا بنو، اڑتا ہوا بگولے میں کاغذ بنو. پر نہیں 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 نہیں، جب تمہارا رسول موجود، اس کی سیرت و صورت موجود، اس کی ایک ایک ادا موجود، پھر کیوں اس کے غیروں کے طریقوں پر چلتے ہو؟ کیوں نہیں اس کی غلامی میں عزت محسوس کرتے؟ کیوں نہیں اس کے طریقوں کو اپنے سینے سے لگتے؟ کس حال میں اس کا سامنا کیسے کرو؟ کیسے اس کا سامنا کرو گے؟ مجھے بتاؤ. جب وہ بلائے جائیں گے، ادھر حسین اپنا کٹا ہوا سر لے کے آ رہا ہوگا، ادھر صہیب کا چھلنی جسم آ رہا ہوگا، ادھر خبیب کا چھلنی جسم آ رہا ہوگا، ادھر بدر کے شہداء اٹھ رہے ہوں گے، اور ادھر ہم اس ہائے ہائے. اور میں جذباتی ہو گیا ہوں، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر. کس حال میں مرنا پسند ہے تمہیں؟ کس حال میں مرنا چاہتے ہو؟ کس روپ میں موت چاہتے ہو؟ فوجی کا ایک پھول اتار دو، وہ استعفیٰ دے دیتا ہے، میری بےزتی ہو گئی ہے، میرا پھول اتر گیا.
जूनियर को सीनियर पर तरक्की दे दो, वो सीनियर इस्तीफा दे जाता है, मेरी बेइज्जती हो गई है, मैं जूनियर को सल्यूट नहीं कर सकता। तुमने नबी की सुन्नतों के कितने फूलों को मसल के रखा हुआ है। तुम्हें ताइफ के शायद जख्म भूल गए हैं, तुम्हें ओहद पहाड़ में उसके दांतों का टूटना भूल गया है, हाय हाय तुम्हें उसकी बेटियों की तलाकें भूल चुकी हैं, तुम्हें उसका जख्मी होना भूल गया, पेट पे दो दो पत्थर बांधना भूल गया। आए और मैदान माशर की तरफ चलो, आगे की तरफ देखो। काश हम देख सकते जब जहन्नुम आएगी चिंगारती भड़कती दहकते हुए और आकर चीख मारेगी, बड़े बड़े फरिश्ते जमीन पर गिर जाएंगे, रसूल जमीन पर गिर जाएंगे, नेकोकार जमीन पर गिर जाएंगे, हाथ आसमान को उड़ जाएंगे और हर आदमी की पुकार होगी, या रब्बे नफ्सी नफ्सी, या रब्बे नफ्सी नफ्सी। कोई सवाल नहीं किसी का, न अम्मा का, न अब्बा का, न बीवी का, नफ्सी मेरी जान मेरी जान। इधर आदम अलैहिस्सलाम को देखो, वो भी कह रहे हैं नफ्से नफ्सी। इधर शीश को देखो, वो कह रहे हैं नफ्से नफ्सी। इदरीस को देखो, वो कह रहे हैं नफ्से नफ्सी। नूह इब्राहिम को देखो, वो कह रहे हैं नफ्सी नफ्सी। हूद और साले को देखो, वो कह रहे हैं नफ्से नफ्सी। इब्राहिम कह रहे हैं या अल्लाह तेरी मेरी दोस्ती का वास्ता, बस मुझे बचा ले, मैं किसी का सवाल नहीं करता। इसहाक याकूब इस्माइल और यूसुफ कह रहे हैं या रब्बे नफ्सी नफ्सी। मूसा यूशा हारून कह रहे हैं या अल्लाह नफ्सी नफ्सी। दानियाल इलियास अयूब दाऊद सुलेमान यहया जकरिया यूनुस कह रहे हैं या अल्लाह नफ्सी नफ्सी। ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं या अल्लाह मैं अपनी मां मरियम का भी सवाल नहीं करता, बस नफ्सी 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 नफ्सी। तुम बोलो मुझे बताओ तो सही, इस आलम में मेरा तेरा क्या हाल होगा जब अल्लाह के 5 बड़े पैगंबर नूह इब्राहिम मूसा ईसा मोहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलावात व तस्लीमात। इब्राहिम कह रहे हैं दोस्ती का वास्ता मैनू बचा, और ईसा कह रहे हैं या अल्लाह तेरी रहमत का वास्ता ही मैं अपनी माँ का भी सवाल नहीं करता, बस मेरी जान बचा। इस खौफ दहशत वहशत में मेरा क्या हाल होगा। पर एक तरफ देखो, एक हस्ती है जिसका नगमा और है, जिसकी सदा और है, जिसकी पुकार और है, जिसकी दुहाई और है, जिसकी हाय हाय और है। उसकी झोली फैली हुई है, उसके हाथ अर्श की तरफ उठे हुए हैं, और वो नफ्सी नफ्सी नहीं कह रहा। ये कौन है? ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है उम्मती 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 उम्मती। ये कौन है? ये तुम्हारे हाथों सताया हुआ तुम्हारा रसूल, ये तुम्हारे खंजर से जख्मी हुआ ये तुम्हारा रसूल है। तुम जिसकी सुन्नत को आसानी से ज़बह कर देते हो, कि तो क्या हुआ क्या हुआ, ये नहीं तो क्या हुआ। ये यही है तुम्हारे हाथों जख्म आया हुआ, तुम्हारे दोरी धार के खंजर से जख्मी हुआ यही है जो झोली फैला के कह रहा है या अल्लाह मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत। मैं उस अर्श वाले अल्लाह और उस मदीने वाले रसूल के किस्से सुनाकर मैं तुम्हारे सामने अपील करता हूँ, तौबा कर जाओ, इनकिलाब ले आओ। कौन सा इनकिलाब? जुलूसों वाला नहीं, टायर चलाने वाला नहीं, साइन बोर्ड तोड़ने वाला। ये नादानी है, जहालत है। कभी इधर जुलूस कभी इधर जुलूस। हाँ, जुलूस निकालो अपने नफ्स के खिलाफ, जलसा करो शैतान के खिलाफ, इनकलाब लाओ। इस दिल को मखलूक से हटाकर खालिक की तरफ फेर दो, दुनिया से हटाकर आखिरत की तरफ फेर दो, मूर्तों से हटाकर मोहम्मद मुस्तफा की तरफ फेर दो। ये इनकलाब आएगा तो दिन हरे होंगे। ये इनकलाब ना आया तो कोई बड़े से बड़ा जानदार अमला भी, हुक्मरान भी हमारी तकदीर नहीं बदल सकता। ये फलसफा हवाई नहीं है। मैं भाइयों अल्लाह की किताब के साथ 35 साल गुजरे। देखो इसे मेरा दावा न समझना, मैं दावा करके तुमसे कुछ लेना चाहता तो तुम्हारी वाह से मैं कोई ऊंचा हो जाऊंगा। ऐसे आदमी अपनी बात की वजाहत के लिए कह देता है मेरी जिंदगी या किताब के साथ है या तबलीग के साथ है, अपने बच्चों के साथ तो मैं मुसाफिरों की तरह रहता हूं। अब मेरी बात पे एतमाद कर लो, मैं तुम्हारा हमदर्द हूं, तुम्हारा खैर खा हूं। बाहर वालों को देखना छोड़ो, धुन रे धुनिए अपनी धुन, पराई धुनी का बाप न बुन। तेरी रूई में 4 बिनोले, सबसे पहले इनको चुन। हर आदमी अपनी जात में अल्लाह रसूल का बनने की कोशिश करे,
پھر دنیا کے سارے فرعون اکٹھے ہوں گے تو تم موسیٰ کی طرف بچائے جاؤ گے، سارے نمرود اکٹھے ہوں گے تو تم ابراہیم کی طرف بچائے جاؤ گے، ساری دنیا کے فرید اکٹھے ہو جائیں گے اور ان کے ویل مچھلی کی طرح منہ کھل جائیں گے تو یونس کی طرح بچائے جاؤ گے۔ اللہ سے یاری لگا لو محمد مصطفیٰ کے غلام بن کر، یہ تبلیغ کی محنت ہے۔ ہم یہ صرف نہیں کہا، تبلیغ والے بڑے اچھے لوگ کہتے ہیں نماز پڑھو، نماز تو ہم پہلے ہی پڑھتے ہیں اور اب ہم تبلیغ میں جا کے کیا کریں گے؟ وہ یہ رونا ہے، تبلیغ ایک درد ہے، ایک غم ہے، ایک دکھن ہے، ایک اندر کی فریاد ہے کہ نافرمانی کو دیکھ کر دل تڑپ جائے۔ ایک عام الفاظ کا محتاج نہیں ہے، اس میں لفاظی کوئی نہیں، میں نے کوئی لفاظی استعمال کی ہے، میں لا سکتا ہوں الفاظ، یہ نہیں کہ میرے پاس الفاظ جمع نہیں ہیں۔ یہ لکھنے والے کیسے الفاظ کا کھیل کھیلتے ہیں، یہ قلم سے کھیلتے ہیں، لوگ کانوں سے پڑھتے ہیں، دل کی دنیا وہیں کی وہیں۔ کوئی رونے والا ہوتا، کوئی چارہ ساز ہوتا، کوئی غم گسار ہوتا، رونے والے کی ہائے ہاں پاڑ کے رکھ دیں دیے، پتھر پاٹ جان دیں۔ رونے والے کوئی نہیں ہیں، تبصرے کرنے والے ہیں، رونے والے کوئی نہیں۔ میرے بھائیو، تبلیغ ایک درد ہے، درد، اس درد میری نسل میں اسی اسلام آباد میں 20 سال کا نوجوان، میں گشت میں نے کہا بیٹا تیرا نام کیا؟ کہنے لگا عمر۔ میں نے کہا حضرت عمر کو جانتے ہو؟ کہنے لگا نام تو سنا ہوا ہے۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے مجھے دوری تھار کا خنجر میرے سینے میں مار دیا ہو کہ میں اس ماں باپ پر بیٹھ کے آنسو بہاؤں، کس بچے کی جوانی پر بیٹھ کے آنسو بہاؤں کہ جو 20 برس کا ہو کر یہ نہیں جانتا کہ عمر کون ہے، نام تو سنا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ رسول کی غلامی میں آ جاؤ، مسجدوں کو بھر دو، سارے اسلام آباد کو 100% نمازی بنا دو، تو اللہ کا دیکھنا نظام کیسے بدلتا ہے۔ اپنے گھروں میں اپنے نبی کے تذکرے زندہ کر دو، تعلیم فضائل کے حلقے زندہ کر دو، اذان پر بازار بند ہو جائیں، کالج بند ہو جائیں، دوڑ لگے مسجد کی طرف، عورتوں کی مصلے کی طرف، اور دکاندار جھوٹ سے توبہ کریں، سود سے توبہ کریں، سارا عمومی مجمع جھوٹ سے، غیبت سے، گالی سے توبہ کرے، اور پھر دیکھو رت کیسے بدلتی ہے، پھر دیکھو بہار کیسے آتی ہے۔ آنے کو ہے، یاد رکھنا، آنے کو صبح صادق کے آثار ہیں، سپیدہ سحر نمودار ہو رہا ہے، صبح ہوگی۔ ہم یہ ضد کر رہے ہیں اپنے رب سے کہ ہمیں بھی دکھا، ساری زندگی خزاں ہی دیکھی، تھپیڑے جھیل جھیل، اکھیاں ہی پتھر آ گئیں، جسم ہی اکڑ گئے۔ تمنا ہے مانگا کرو اللہ سے، یا اللہ خزاں دکھا کے موت نہ دینا، اسلام کی بہار بھی دیکھیں۔ اور آنے کو ہے، باد صبا چلنے کو ہے، جو توبہ کر جائے گا بچ جائے گا، جو نہیں کرے گا جھاڑو پھرنے کو ہے، جھاڑو پھرنے کو ہے، جھاڑو پھرنے کو ہے، پھرے گا پھرے گا پھرے گا۔ کون کون کون؟ یہ اللہ آئے گا، اللہ آئے گا، اللہ آئے گا۔ اس بے حیائی کے نقشے کو ٹوٹنا ہے، اسے توڑے گا، یہ ٹوٹے گا، اسے توڑے گا، یہ ٹوٹے گا، اسے توڑے گا، یہ ٹوٹے گا۔ اسے کون توڑے گا؟ اسے اللہ توڑے گا، اسے اللہ توڑے گا، اسے اللہ توڑے گا، اسے اللہ توڑے گا۔ اللہ بت پرستی کو مہلت دیتا ہے، کفر و شرک کو مہلت دیتا ہے، بے حیائی کو مہلت نہیں دیتا، نہیں دیتا، نہیں دیتا۔